مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں آپ. ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. خدا کی قسم 10,000 بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے, منہ پر مار کے گئے. میں وزیر خرم دستگیر صاحب کو کہوں گا جا کے پلیز وزٹ کریں کسی سب آفس میں, اس سے پہلے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی کہ عمران نیازی کے گند اور گندگی کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدوائیں دیں. آپ مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں, لوگ بل کس طرح دیتے ہیں, لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں. خدا را یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ نہیں ہے. عمران نیازی سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, نہ پہلے تھا. ہمارا اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے, وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں حکومت لی ہے. مشکل ترین حالات میں جب ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے, اس وقت بھی بہت مشکل حالات تھے, لیکن غریبوں کے اوپر کبھی ہماری حکومت نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا. میں امید کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے بھی, اپنی پارٹی سے بھی, خدا را یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں, آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کریں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ریلیف دیں, ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس ظلم سے بچائیں آپ, تو یہ ان کی آواز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. خدا را وزیر اعظم صاحب آپ اس پر خصوصی شفقت کریں. آپ کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے, آپ کا یہ آپ نے ہمیشہ ڈلیور کیا ہے پنجاب کے اندر. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, تو وہ ہمدردی کا عنصر پاکستان کے غریب عوام کو محسوس ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں, آٹا چینی دالیں عمران نیازی کے دور میں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں, دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. 550 روپے کا کلو گھی ملتا ہے, چینی ملتی ہے, آٹا لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں ادویات کے بھی, اوپر سے یہ بجلی کا بل آ گیا ہے. تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں خدا را, اس سے پہلے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم بھی عوام کے ساتھ ان چیزوں میں شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ نون لیگ ہے. اگر نون لیگ یہ احتجاج کرے گی تو ہمارا پھر یہاں پر کیا سٹرکچر رہ جائے گا. ہماری مائیں بہنیں نون لیگ کی, فیصل آباد کی بیٹیاں لائنیں لگا کر یہاں پہ واپڈا کے آفس میں ان کی تذلیل ہو رہی ہے. میں وزیر خرم دستگیر صاحب کو کہوں گا جا کے پلیز وزٹ کریں کسی سب آفس میں, پتہ چلے کہ ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں کس طرح لائن میں ذلیل ہو. اوپر سے گرمی ہے, حبس ہے. ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے کہ میری بیٹی اپنی ذاتی کھڑی ہو تو میرے لیے موننے کا مقام ہے, وہ بھی کوئی لائن پہ کھڑی ہوئی کسی کی بیٹی ہے, بہن ہے, بہو ہے. ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا. خدا را نئی قوم کو مجبور کرے کہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جائے. ہم آپ کے نمائندے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ہم آپ کے نمائندے ہیں حلقوں میں. یہ میں دکھ بھری داستان عوام کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, عوام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے. ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بدوائیں لیں, جولیاں اٹھائیں, میری مائیں میرے گھر آ کے مجھے بدوائیں دے کے جائیں. یہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور نہ یہ ناقابل برداشت ہے, یہ نون لیگ کی بلائی ہے. ہماری جماعت نے ڈلیور کیا ہے 40 سال میں. ہماری جماعت کا نام پچھلے 3 مہینے میں عمران نیازی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم ملک کو بچاتے بچاتے اپنے آپ کو ڈبو رہے ہیں عوام کے بیچ میں. تو یہ مہربانی کر کے آپ یہ اقدامات کو واپس لیں. ایک غریب آدمی رکشہ ڈرائیور, یار موٹر چلائیں تو 200 یونٹ تو ایسے خرچ ہو جاتے ہیں, 205 یونٹ آپ کے استعمال ہوتے نہیں, بل آسمان پہ چلا جاتا ہے. 20 ہزار روپیہ بل. ایک رکشہ چلانے والا, ایک ریڑھی بان, ایک چھاپڑی فروش, وہ اپنا بل دے رہا ہے 20 25 ہزار کا, ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں.
اتنا تھپا لگا. آج 10,000 بل, خدا کی قسم 10,000 بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے, منہ پر مار کے گئے. کس کی طرف دیکھیں ہم؟ یہ مظلوم عوام عمران نیازی کی پسی ہوئی ہے. 4 سالوں میں مظلوم عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ IMF کا ایجنڈا ترک کر کے ہمیں عوام دوست پالیسیز کو بنانا چاہیے. یہی میری التماس ہے, ورنہ یہ الیکشنز ہیں, یہ چیز ہے, لوگ بھول جائیں گے اس چیز کو. ہماری ڈیمانڈ یہ دیکھ, ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 100% لوگوں کی یہ ریلیف دیا جائے. آگے ٹیکسوں کا بوجھ, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے تاجروں کو ریلیف دیا, آپ نے بہت اچھا اقدام کیا کہ آپ نے کسانوں کو ریلیف دیا. ذرا رکشے والوں کو بھی ریلیف دے دیں, چھاپڑی والوں کو بھی ریلیف دے دیں, ایک محلے میں رہنے والے غریب عوام کو بھی آپ ان کو ریلیف دے دیں. تو قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے, دعائیں دیتی, یہی قوم دعائیں دیتی رہی اور دعاؤں کے ساتھ آپ آئے ہیں اقتدار میں. تو آپ مہربانی کر کے ہمیں اس بمور سے نکالیں, ملک کو اس بمور سے نکالیں. یہ بجلی کے بلوں کا جو کرائسس ہے اس کو امیڈیٹلی ریزالو کرائیں اور اس کو آپ واپس لیں. بڑا شکریہ. عام آدمی, غریب آدمی, مڈل کلاس 200, 300, 400, 500 یونٹ عام آدمی گھر کے چلتے ہیں, جس کے گھر میں ایک فریج اور ایک موٹر ہے. سو یہ ریلیف 200 یونٹ کے بعد دوسروں کو ملنا چاہیے. یہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں یہ نون لیگ میاں نواز شریف سے ہے. پہلا احتجاج بجلی کے بلوں پر میاں نواز شریف نے کیا اور وہی آواز بنے میاں نواز شریف پاکستان کے لوگوں کے. آج وہ احتجاج گلی گلی محلے محلے ہو رہا ہے جو نواز شریف نے آج سے 15 دن پہلے کیا. اسی احتجاج پر حکومت نے پوری کوشش کر کے 200 یونٹس تک ریلیف فراہم کیا ہے. بالکل مانتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے, مگر یہ ناکافی ہے. لوگ اور امید لگائے بیٹھے ہیں میاں نواز شریف اور اس حکومت, یہ جو الائنس کی حکومت سے. جو IMF کی کنڈیشنز ہیں اس کو ری نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے. آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے صاحب. ماضی میں بھی IMF کی بڑی سخت کنڈیشنز رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ری نیگوشیٹ کر کے 2 روپے 15 روپے پیسے یونٹ رکھا. کبھی غریب آدمی پر 300 یونٹ تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. نواز شریف صاحب فائل پھینک دیا کرتے تھے کہ اٹھا کے لے جائیں. تو یہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ بالکل فلیٹ ہو جائیں. پاکستان کے عوام نواز شریف سے محبت کرتے ہیں, ہماری جماعت سے محبت کرتے ہیں. تو وہ ان کی آواز ہم نے نواز شریف صاحب تک پہنچائی ہے. تو ان کے اقدامات کی, ان کے انٹرفیئرنس سے یہ 200 یونٹ تک کا ریلیف ملا. مجھے امید ہے کہ فردر ریلیف انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب لے کر دیں گے. یہ پاکستان کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں.